آج ہم مثنوی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ 11ویں اور 12ویں دونوں جماعتوں کے لیے ہیں۔ آج ہم یہ جو ہیں 11ویں جماعت کے لیے چڑھائیں گے، اس کے بعد 12ویں جماعت کے لیے۔ تو مثنوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مثنوی میں آپ نے پڑھی بھی ہے۔ مثنوی کے لغوی معنی ہے دو یا دو جز والی چیز، یا اس کے معنی ہے دوہرا کرنا۔ اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، مگر ہر شعر کا قافیہ مختلف ہو۔ جیسے یہاں کا تو قصہ میں چھوڑا یہاں، ذرا اب سنو غم زدوں کا بیاں، کھلی آنکھ جو ایک کی وہاں کہیں، تو دیکھا کہ وہ شہزادہ نہیں۔ دیکھیے یہاں پر قافیہ کیا ہے، پہلے شعر میں ہے یہاں بیاں، دوسرے میں کہیں نہیں، تو ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، بہر ایک ہوتی ہے۔ اس میں کوئی تاریخی، اخلاقی، مذہبی، فرضی قصہ یا حقائق بیان کی جاتی ہے۔ یہ قدیم شاعری میں سب سے زیادہ کارآمد صنف شاعری ہے، اس لیے اس میں ہر طرح کے مضامین، واقعات اور منظر بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ غزل اور قصیدے کی طرح اس میں قافیہ کی پابندی نہیں، اس میں رزم و بزم، داستان حسن و عشق، تصوف و فلسفہ غرض ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں۔ مثنوی ایک بیانیہ صنف ہے، اس میں خیال مربوط رہتا ہے، بات سے بات نکلتی ہے اور قصہ بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ مثنوی کی خصوصیات۔ مثنوی کی خصوصیات میں سے اہم خصوصیت واقعات کا تسلسل اور ترتیب ہے، تاکہ داستان پوری طرح ذہن میں آ سکے اور واقعات کے ضمنی پہلو بھی سامنے آ جائیں۔ اس طرح وحدت تاثر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کردار نگاری۔ ہر فرد کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی تمام امتیازی خصوصیات اور اوصاف کے نقش ذہن پر ثبت ہو جائے۔ واقعہ نگاری۔ واقعات کی بنیاد خواہ اصلیت پر ہو یا خیالی، وہ اس طرح بیان کیے جاتے ہیں کہ نظر کے سامنے تصویر آ جاتی ہے۔ واقعہ نگاری میں اس عہد کے طرز معاشرت، بول چال، رسم و رواج کے بیان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسلوبی بیان۔ واقعہ خواہ کتنا ہی دلچسپ، مربوط اور پسندیدہ کیوں نہ ہو، اگر سلیقہ کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے۔ مثنوی کی مقبولیت کا دار و مدار زبان اور خوبصورت پیارائے اظہار پر ہے۔ اردو کی بہترین مثنیاں وہی ہیں جن میں اسلوبی بیان کی خوبیاں ملتی ہیں۔ اردو مثنوی کی تاریخ۔ فارسی مثنوی کی تقلیم سب سے پہلے مثنوی دکن میں لکھی گئی، یہی مثنوی کا دار اول ہے۔ دکن میں مثنوی کا زمانہ مجموعاً 17ویں 18ویں صدی کا زمانہ ہے۔ دکن کے مشہور مثنوی نگاروں میں قطب شاہ غاسی، نصرتی، ابن نشاطی، ہاشمی، مولا اور سراج اورنگ آبادی ہیں۔ شمالی ہند میں مثنویوں کا ارتقا۔ مثنوی کے لحاظ سے شمالی ہند کا دور اول بھوپال سے متعلق ہے۔ یہاں دہلی سے قبل مثنوی نگاری ہو چکی تھی، چنانچہ سب سے قدیم مثنویاں قاضی محمد صالح کی ہیں، جو بھیرامیا کے قاضی تھے۔ انہوں نے 1707 میں مثنوی اخلاق اور 1718 میں مثنوی جنگ نامہ امیر تصنیف کی، جو طویل ہونے کے ساتھ ساتھ فن شاعری کا بہترین نمونہ ہے۔ 1718 کی ایک تصنیف اور ملتی ہیں جس کے مصنف ہیں قاضی محمد معظم، جو رائے سین کے قاضی تھے۔ بعد میں بھوپال کے قاضی بعہد سردار دوست محمد خان مقرر ہوئے۔ انہوں نے تفسیر ہندی نثر میں لکھی، جا بجا اس کے حصے بھی نظم کر دیے۔ چوتھی اہم مثنوی فقی
खैरुल्लाह सिद्दीकी के मसनवी फ़िक़्ह हिंदी 1838 की तस्नीफ़ है। ये चारों मसनवियाँ शुमाली हिंद में सबसे पहले लिखी गई हैं। दिल्ली में बाद में भी मसनवियों की तरफ तवज्जो दी गई। 1764 में शाह असगर अली ने मसनवी गुलजारो गुलरो भोपाल में लिखी। 1780 में मकसूद आलम दीदा ने 7000 से ऐसे मसनवी की ज़्यादा की मसनवी सराजनामा देवान छोटे खां की सरपरस्ती में लिखी। ये शुमाली हिंद की तवील तरीन मसनवी है। 1784 में इनायतुल्लाह नादा ने माहे खुर्शीद लिखी। शुमाली हिंद की सबसे ज़्यादा मशहूर और मयारी मसनवी मीर हसन की सहरुल बयान इस दौर की तख्लीक है। तीसरे दौर में जुरात इंशा और मुसफ़ी ने भी मसनियाँ लिखी, मगर इनमें से कोई भी काबिल ज़िक्र नहीं है। चौथे दौर में नासिक ने एक मसनवी लिखी जो फनकारी का नमूना है। इस दौर में मोमिन ने 6 मसनियाँ लिखी जो मयारी है, लेकिन सहरुल बयान के मुकाबला में बहुत मामूली है। लखनऊ में पंडित दिया शंकर नसीम ने गुलजार से लेकर मसनवी का आला मयार कायम किया। नवाब मिर्जा शौक ने फरेब इश्क, ज़हर इश्क और बहार इश्क लिखकर लखनऊ के एहतियात पजीर मज़ा की सही तर्जुमानी की और मसनवी में जदीद रिवायात का इजाफा किया। इस दौर में महसिन काकोरवी ने नातिया मसनवियाँ लिखकर एक नया इजाफा किया। इस दौर के बाद मसनवी की जगह नज़्म निगारी ने ले ली। उर्दू में जो शोहरत सहरुल बयान, गुलजार नसीम और ज़हर इश्क को हासिल हुई वो किसी मसनवी को हासिल न हो सकी। आज हम मसनवी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये 11वें और 12वें दोनों जमातों के लिए हैं। आज हम ये जो हैं 11वीं जमात के लिए चढ़ाएंगे, उसके बाद 12वीं जमात के लिए। तो मसनवी के बारे में आप जानते हैं, मसनवी में आपने पढ़ी भी है। मसनवी के लग़वी माना है दो